قیامت کے دن سب سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ ہمسائے ہوں گے. تو علماء نے کہا اس کا کیا مطلب؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے دو شخص جو کھڑے ہوں گے وہ ہمسائے ہوں گے. تو کہا کہ عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور معاملات کے اندر سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی اخلاق میں سب سے پہلا معاملہ جو قیامت کے دن سامنے آئے گا وہ اخلاق کا ہوگا. اور وہ دو ہمسائے، اگر ایک ہمسائے کا دوسرے کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا تو وہ ہمسایہ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مالک یہ میرا ہمسایہ تھا اور اس نے میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھا. تو اپنے اخلاق کی خوبصورتی کے لیے میں اور آپ کوشاں ہو جائیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مختلف مواقع پہ وصیتیں کی. ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یا ابا ذر لا عقل کالتدبیر، تدبیر جیسی عقل نہیں ہے. آپ جب کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلے منصوبہ بندی کریں اور غور و فکر کر کے پھر اس کام کا آغاز کریں. سمجھداری اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. یہ میرے حضور کی دی ہوئی تعلیمات ہیں. اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی ولا ورع کالکف، اور رک جانے سے بڑا تقوی کوئی نہیں ہے، پرہیزگاری کوئی نہیں. نیکی کرنا بہت اہم ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے. رک جائیں، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان نہ کریں. تو اچھائی کرنے کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن برائی سے رک جانا اس سے زیادہ اہم ہے. تو فرمایا ورع، تقوی، پرہیزگاری، رک جانے سے بہتر کوئی نہیں ہے. پھر تیسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ولا حسب کا حسن الخلق، اور حسن خلق سے بڑا کوئی حسب نہیں ہے. سب سے بڑا حسب حسن خلق ہے. تو اپنے اخلاق کی خوبصورتی کے لیے مجھے اور آپ کو کوشاں ہونا چاہیے. یہ وہ وصیتیں ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری کے نام میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت نے فرمائی. اور ان میں اتنی جامعیت ہے کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو یہ چیزیں راسخ کرانا شروع کر دیں کہ یہ ہماری نسلوں کی طبائع کے اندر اتر جائیں چیزیں، تو وہ ایک خوبصورت انسان بن کے ابھریں گے اور ایک کامیاب انسان بن کے معاشرے کا حصہ بنیں گے. اور ان کی زندگی تقوی سے بھی عبادت ہوگی، ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی، ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی. ان کو اچھی طرح ازبر کر لیں، یاد کر لیں، روحوں میں اتار لیں، اور اپنے اندر بھی ان کو جذب کریں اور اپنی نسلوں کے اندر بھی ان کو جذب کریں، نصب العین بنا لیں. تو یہ دنیا بھی اچھی اور وہ دنیا بھی اچھی. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خندق کھودتے صحابہ کو دیکھا تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جس شوق و ولولے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ لوگ دور و نزدیک سے تشریف لائے، جس محبت کے ساتھ بیٹھے اور اس اجتماع میں شرکت کی، اس کا آپ کو اللہ بہتر صلہ نصیب فرمائے.